کہانی اور قصص یا داستان ہوتی ہے، اس میں زندہ کردار وہی ہوتے ہیں جو صالحیت کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں، باقی غبار راہ کی طرح اڑ جاتے ہیں اور ان کا نام بھی زمانہ محو کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے قصے بیان فرمائے گئے، انبیاء علیہم السلام کے قصے بیان فرمائے گئے، صلحاء کے قصے بیان فرمائے گئے، پچھلی امتوں کے قصے بیان کیے گئے۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ حکم نامہ ارشاد فرمایا، وَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ آپ ان کو قصہ بیان کیجئے تاکہ یہ تفکر کریں، یہ غور کریں۔ تو سچے قصے، صداقت پر مشتمل باتیں، یہ دین کا تقاضا ہے اور تربیت انسانی کی ضروریات میں سے یہ چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے پچھلی امتوں کے بہت سارے قصے بیان فرمائے، باقاعدہ اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئیں اور ان قصوں کے نتائج اور ان قصوں سے حاصل ہونے والے فوائد پر بحث کی گئی۔ آج کی اس نشست میں ایک قصہ میں بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جو اس امت کو حضور علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہ داستان دل آویز بھی ہے اور عمل کی طرف ابھارتی بھی ہے، اور اس کے فوائد اور ثمرات اگر ہم سمیٹنا چاہیں تو ایک صالح انسان کی شکل میں ہم نمودار بھی ہوں۔ وہ ایک لاک ڈاؤن کی کہانی ہے جو اس قصے میں بیان فرمائی گئی۔ ویسے تو اگر اس کو عنوان بنایا جائے تو صاحب الحوت کا قصہ قرآن کے دامن میں موجود ہے، حضرت یونس علیہ السلام جو کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور مسلسل 40 دن تک وہاں انہیں اس اندھیری کوٹھڑی کے اندر اللہ کی مشیت سے رہنا پڑا، اور پھر وہ اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے راستے ہموار کر دیے اور مچھلی نے آپ کو ساحل پہ ڈال دیا، اور وہاں اللہ نے ایک بیل اگا دی جو سایہ بھی دیتی تھی اور آپ کی خوراک کی ضروریات بھی پورا کرتی تھی، اور ایک جنگلی بکری آ کے آپ کو دودھ پلا جایا کرتی تھی۔ تو یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو قوموں کو جو تیاری کرنی چاہیے وہ لاک ڈاؤن کے بعد میں ذرعی طور پہ مضبوط ہونا ہے، چونکہ جب ان حالات سے ہم باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت زراعت ہوتی ہے، چونکہ اگر ہم لباس کے بغیر وقت گزارنا چاہیں تو یہ گزر سکتا ہے، اور دور موجود کے اندر ہر شخص کے پاس 10، 15، 20 جوڑے موجود ہیں اور وہ ان سے کئی سال گزار سکتا ہے۔ یہ بچے سلانٹیوں کے بغیر بھی زندگی کاٹ سکتے ہیں، اور ہم بہت ساری ایسی ضروریات ہیں جو ہماری زندگی کا جزو لا ینفک نظر آتی ہیں، ان کے بغیر ہم وقت گزار سکتے ہیں، لیکن خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو اس لیے ذرعی طور پہ جو مضبوط ہوگا تو وہی مشکل حالات سے نپٹ لے گا۔ تو کدو کی بیل کو پیدا کرنا اور اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کا باہر آنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ذرعی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک شخص کے لیے تھی کہانی، اور 2 اشخاص کا ایک لاک ڈاؤن بھی ہے جس کو غار ثور کی تنہائیوں کے اندر دنیا دیکھتی ہے، اور سارے راستے مسدود ہو گئے، اور پھر اللہ نے کس طرح اس مشکل سے اور
ان سخت گھڑیوں سے اللہ اپنی خاص مدد سے اپنے بندوں کو نکالا اور وہاں انہیں تنہائی فیل نہیں ہونے دی۔ ثانی اثنین نے غار کے اندر جب گھبراہٹ کی کہانی بیان کی تو پھر فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو 2 اشخاص کی کہانی تھی، اور جو آج کا عنوان ہے یہ 3 اشخاص کا لاک ڈاؤن ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی ایک سچی داستان ہے، ایک کہانی ہے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بیان فرمائی۔ اور وہ پھر اس مشکل سے نکلے کیسے، لاک ڈاؤن ٹوٹا کیسے، تو وہ راستہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا۔ آج ہماری قوم کو یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کے نجات کا راستہ تلاش کرنے کی حاجت ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا۔ یہ کہانی ہے 3 اشخاص کی جو بنی اسرائیل کے تھے۔ بخاری نے، مسلم نے اس کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے۔ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہتے ہیں میرے کانوں نے حضور سے یہ کہانی سنی ہے۔ اللہ اکبر، کیسے وہ لمحے تھے جب حضور بولتے تھے اور رحمت کے موتی رولتے تھے اور صحابہ ان کو اپنی جھولی میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ وہ خوبصورت داستان جو انسانی زندگی میں شائستگی، خوبصورتی، عفت، پاک دامنی اور اچھے اخلاق کی نہضت کا سبب و ذریعہ ہے، حضور علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ ان طلق ثلاثۃ نفر ممن کان قبلکم، حضور نے فرمایا تم سے پہلے 3 لوگ سفر پہ روانہ ہوئے۔ وہ کسی غرض سے، تاجرانہ غرض سے یا کسی اور غرض سے سفر پہ تھے۔ حتی آواہم المبیت الی الغار، رات پڑ گئی تو انہیں ضرورت ہوئی کہ کوئی پہاڑ کی کھو تلاش کریں، کوئی غار تلاش کریں تاکہ وہاں رات کاٹ سکیں۔ اس وقت پرانے زمانوں میں کوئی ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے اور نہ ہی کوئی سرا ہوتے تھے کہ کوئی سرائے ہو راستے میں تو اس میں گزار لیں۔ تو یہی راستے میں گزرتے ہوئے کسی پہاڑ کی غار میں، کسی بڑے درخت کی کھو میں وقت گزار لیا جاتا، لکڑیاں جلا لی جاتی، روشنی کر لی جاتی تاکہ موذی جانور تکلیف نہ دیں، اور وہاں رات کاٹ لی جاتی۔ تو یہ 3 لوگ رات کو تلاش میں نکلے اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ فدخلوہ، اس میں داخل ہو گئے تو اوپر سے ایک پتھر گرا جس نے غار کے دھانے کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے خوف سے پتھر گرتے ہیں اور یہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں پتھر۔ پتھروں کے کلیجوں میں بھی اللہ کی خشیت موجود ہے۔ تو وہ پتھر گرا اور غار کا دھانا بند ہو گیا۔ اب کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ نہ تو اس زمانے میں کوئی فون ہوتے تھے کہ وہاں سے کوئی فون کر لیا جائے کسی کو کہ جناب ہماری مدد کو پہنچے، نہ وہاں سے کوئی چیخ پکار کر کے کسی کو بلایا جا سکتا تھا۔ بالکل جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے اور بیچوں بیچ کہیں غار ہے، اور وہ 3 لوگ تھے اور وہ پھنس گئے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن پتھر تھا کہ وہ ہٹنے کا نہیں تھا، بھاری پتھر تھا اور 3 آدمیوں کے بس کا روگ نہیں تھا کہ اس کو ہٹا سکے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا انہ لا ینجیکم من ھذہ الصخرہ، کہ اس پتھر سے ہم نہیں نجات پا سکتے اور یہاں سے نکلنا ہمارے لیے محال ہے، الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ بارگاہ عزت میں پیش کر کے اللہ سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے راستے کشادہ کر دیے جائیں، ہماری دعا قبول ہو جائے، چونکہ مشکل میں پھنسے ہوئے کی دعائیں وہی سنتا ہے۔ دنیا کے اوپر ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ اللہ کے کرم سے ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں کچھ اسباب ہوتے ہیں، تو اسباب پہ بہت سارے لوگوں کی نظر اٹک جاتی ہے کہ شاید اس وجہ سے ہوا،
حالانکہ فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جب وہ اسباب کی دنیا میں عمل ہوتے ہیں تو وہ اسباب میں الجھ کر کے رہ جاتے ہیں اور اسباب سے مسبب تک کا سفر نہیں کر پاتے۔ لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ اسباب منقطع ہو جاتے ہیں اور پھر انسان دیکھتا ہے کہ یہ محض اس کے کرم سے ہوا اور اس کی رحمتوں نے مجھے سہارا دیا اور میں اس مشکل سے نکلا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر بھاری ہے اور ہمارے 3 لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے کہ اس کو زور لگا کے ہٹا سکیں، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اور راستہ نہیں سوائے اللہ کے حضور دعا مانگیں اور اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ وہ ہماری مشکلات کو دور کر دے۔ صالح اعمال کا وسیلہ مستجاب ہوتا ہے۔ زندگی میں ایسے اعمال ہونے چاہیے جو بالکل خالص للہیت اور خلوص کے ساتھ کیے گئے ہوں، اور جب کسی مشکل میں انسان پھنسے تو وہ عمل انسان کی مدد کا سبب و ذریعہ بن جائیں، موصل الی اللہ ہوں، اللہ تک پہنچانے کا سبب و ذریعہ ہو۔ وہ شخص کتنا کنگال ہے کہ جب وہ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو اور کسی عمل کا وسیلہ پیش کرنے لگے تو اس کے پاس ایک عمل بھی ایسا نہ ہو کہ جس کا وہ وسیلہ پیش کر سکے۔ ہر عمل فساد نیت کا شکار ہو، ہر عمل ریا سے لپٹا ہوا ہو، ہر عمل خواہشات کے غلاف میں لپٹا ہوا ہو۔ غرض کی دنیا میں ہی اس نے ساری زندگی کاٹی، اس کے سجدے، اس کی نمازیں، اس کی تسبیح و تحلیل، اس کی واعظ و تلقین، نصیحت، سب کچھ اغراض دنیا کے لیے ہو، تو وہ پھر کس عمل سے اپنے مالک کے حضور پیش ہوگا؟ تو ایسے اعمال انسان کے دامن میں ہونے چاہیے کہ جس کا وہ خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر سکے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو اچھے عمل ہیں ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب یہ دستے دعا بلند کرتے ہیں، باری باری ایک ایک شخص دستے دعا بلند کرتا ہے۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک شخص عرض گزار ہوا بارگاہ یزدی میں دعا مانگتے ہوئے، اللہ سے التجا کرتے اس پتھر سے نجات پانے کے لیے، اس مشکل سے نکلنے کے لیے، اس لاک ڈاؤن سے نجات پانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ عرض گزار ہوتا ہے، اللہم، اے میرے اللہ، کان لی ابوان شیخان کبیران، میری زندگی میں ایک ایسا عمل ہے جس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں، اور وہ کیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، وَكُنْتُ لَا أَغْبِكُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں بکریاں گھر لے کر آیا، جانور گھر لے کر کے آیا اور میں نے دودھ دھو کر کے ان سے پہلے کسی کو دیا ہو۔ میرا یہ معمول زندگی تھا کہ جب بھی میں گھر آتا اور باڑے میں جانور داخل ہوتے تو میں ان کا دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو دیتا، اس کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خادمین کو، غلاموں کو اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ پیش کرتا۔ یہ میرا معمول زندگی رہا۔ ایک دن میں چراگاہیں تلاش کرتا ہوا سرسبز درختوں کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا اور واپس آتے ہوئے مجھے تاخیر ہو گئی۔ قال فلم ارى علیہ ما حتی نام، جب میں واپس پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے۔ اب میرا معمول یہ تھا کہ جب میں جانور لے کر کے آتا تو میں ان کا دودھ نکالتا اور دودھ نکال کر کے قصعے میں، پیالے میں بھرتا اور ماں باپ کی خدمت میں پیش کرتا، اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو دیتا اور جو میرے متعلقین تھے ان کو پیش کرتا۔ آج چونکہ میں دیر سے پہنچا اور میرے ماں باپ انتظار کرتے کرتے سو گئے، خیر میں نے دودھ دھویا اور پیالے میں ڈالا اور ماں باپ کے سرہانے پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہ آغوش نیند میں ہیں۔ اب میں ماں باپ کو اگر بیدار کروں تو میرے لیے یہ مشکل تھا کہ ان کی نیند میں خلل آئے گا، اور اگر میں ان کو سویا ہوا چھوڑ دوں اور اپنے بچوں کو وہ دودھ دے دوں، اپنی اہلیہ کو اور اپنے متعلقین کو، تو یہ میرے مزاج سے ہٹ کر تھا۔ میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میرے ماں باپ تو بھوکے سوئے ہوں اور باقی متعلقین جو ہیں وہ سیراب ہو جائیں۔ تو میں
ہاتھ میں پیالہ پکڑا، فلبستو، میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ سردیوں کی لمبی رات، اور ہاتھ میں دودھ کا پیالہ پکڑے، ماں باپ خراٹے لے رہے ہیں اور یہ سرہانے کھڑا ہوا ہے، اس امید میں کہ کبھی یہ جاگیں گے تو میں دودھ پیش کروں گا۔ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور ہونہار بیٹا ہاتھ میں پیالہ دودھ کا لیے ان کے سرہانے کھڑا ہے، اور ہر آہٹ پہ، ہر ان کی بدلتی ہوئی کروٹ پہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی ماں باپ بیدار ہوں گے تو میں دودھ پیش کروں گا، لیکن وہ سو رہے تھے۔ حتیٰ بارک الفجر، یہاں تک کہ پو پھٹ گئی، فجر کا وقت آ پہنچا، اور جو بچے تھے وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ کے بلکتے رہے اور دودھ مانگتے رہے۔ میری زوجہ، میرے اہل خانہ، میرے متعلقین سب منتظر تھے۔ معمول کا ان کو بھی پتہ تھا کہ جب بھی یہ آتا ہے تو دودھ دھو کے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہے، پھر بیوی بچوں کو، اور پھر اس کے بعد اپنے خدام کو دیتا ہے۔ لیکن خدام باہر منتظر تھے اور بچے پاؤں میں لپٹ رہے تھے۔ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے اور کتنی سخت گھڑیاں ہوں کہ بچے بلک رہے ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میرے ماں باپ بھوکے ہیں اور میں بیٹوں کو، بچوں کو اور اپنی اہلیہ کو کچھ پیش کروں۔ تو کہا کہ اس طرح بچے جو ہے وہ بلکتے رہے۔ فاستیقظا، خیر جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو وہ بھی بیدار ہو گئے۔ فشربا غبوکہما، تو میں نے جو دودھ دھویا تھا وہ میں نے ان کو پیش کیا۔ یہ وہ واقعہ سناتا ہے دعا میں اپنے رب کو، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو تو جانتا ہے میرے دل کی دھڑکنوں سے تو آگاہ ہے، میرے ارادوں سے تو آگاہ ہے، تو جانتا ہے یہ جو میں نے کیا، یہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا، ففرج عنا ما نحن فیہ من ھذہ السخاء، تو میرے مالک لاک ڈاؤن توڑ دے، اس پتھر کو ہٹا دے، ہم جس غار میں پھنس گئے ہیں اس غار سے ہمیں نکال دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کے رب کے حضور بلکتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تاکہ ان مشکلات سے، ان تکلیفوں سے آپ باہر نکل سکیں۔ تو اس نے کہا مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ فن فرجت شیئن، تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ لا یستطیعون الخروج منہ، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں سرکا تھا کہ وہ اس سے نکل پاتے، تھوڑی سی روشنی ہو گئی لیکن وہ اندر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو قال الآخر، تو دوسرے نے ہاتھ اٹھا لیے اور اس نے کیا کہا؟ اللہم، اے میرے اللہ، انہ کانت لی ابنۃ ام، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، میں اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ کنت احبھا کا اشد ما یحب الرجال النساء، جس طرح مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان کی خواہش ہوتی ہے تو مجھے اس کی اس قدر شدید خواہش تھی۔ فاردتھا علی نفسھا، میں نے اس کو لبھانا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تیری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی، اللہ کی حدوں کو توڑنا یہ میری زندگی کا طریقہ نہیں تھا۔ وہ صالحہ خاتون تھی، نیک اور پارسا خاتون تھی، میں دیوانہ تھا، میری آرزوئیں پگلی تھی، جوانی کا زمانہ تھا، عنفوان شباب تھا، بس میں نے اس کو کہا کہ میں اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ تو کہتے اس نے منع کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میرے سینے میں وہ اس کی خواہش بدستور موجود رہی، اس کے لیے دل تڑپتا رہا اور میرے سفلی جذبات برانگیختہ ہوتے رہے۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں موقع کی تلاش میں تھا، لیکن وہ اپنی پارسائی کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی، میری ہر پیشکش کو وہ مسترد کرتی۔ خیر وقت گزر گیا، ایک زمانہ ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑ گیا تو بھوک سے مجبور ہو کر وہ میری دہلیز پہ آئی اور اس نے مجھ کو کہا کہ مجھے ضرورت ہے، اور میں صاحب استطاعت تھا
تو میری دہلیز پہ جب اس نے اپنی ضرورت رکھی تو میں تو ایک برس سے، ایک زمانے سے اس کی خواہش میں تھا، تو میں نے اس کی مجبوری کو خریدنا چاہا۔ میں نے کہا کہ میں تیری ضرورت ایک ہی شرط پہ پوری کروں گا کہ تو مجھے اپنے پہ قابو دے دے۔ تو مجبور تھی، بھوک سے بلک رہی تھی، تو وہ مجبور ہو گئی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو 120 درہم میں نے اس کو دیے اور کہا کہ یہ 120 درہم تمہارے ہوئے، اب تمہیں اپنا آپ میرے سپرد کرنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں پیسے اس کے سپرد کر چکا اور وہ اس شرط پر اپنے نفس پر مجھے قابو دے دیتی ہے اور میں ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں میں اس کی آبرو اور اس کی عزت اور اس کے تقدس کو پامال کر سکتا تھا، تو اس کا وجود شرم سے، حیا سے، خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا۔ اور اس نے مجھے ایک جملہ کہا جو اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلا اور میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا۔ اس خاتون نے کہا، قالت اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور میری آبرو کا بھرم نہ توڑنا، میری ناموس نہ لوٹنا۔ تو کہا جب اس نے یہ جملہ کہا فانصرفت عنہا، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ وہی احب الناس الیہ، اور وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی۔ ایک برس سے میری آرزوئیں اور تمنائیں تھیں کہ یہ میرے قابو میں ہو، اور اب وہ جوانی اور وہ شباب میرے سامنے تھا اور میں اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، اس کی مجبوری خرید چکا تھا۔ لیکن اس نے اپنی آبرو کو بچانے کے لیے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا اور میری عصمت کی مہر نہ توڑنا۔ تو کہا کہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي آتَيْتُهَا، اور جو 120 درہم میں نے اس کو دیے تھے، سونا دیا تھا، میں نے کہا یہ بھی رکھ اور تو چلی جا۔ خیر وہ چلی گئی تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، اے تنہائیوں کے لمحات کو دیکھنے والے میرے مالک، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ، اے اللہ اگر یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کیا کہ مالک میرے دامن میں یہ عمل ہے، اور میں اس وقت اگر ڈرا تھا تو اس نے یہ کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو تیرے سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا تھا، ورنہ میری آرزوئیں، میری خواہشیں، میری تمنائیں برسا برس جن کو میں نے جوان کیا تھا، پالا تھا، وہ خواہشائیں پگلی تھی اور تکمیل کے قریب تھی وہ خواہشات، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا صرف تیری رضا کے لیے۔ اگر یہ میرا عمل تیرے لیے ہے، تو جانتا ہے، تو مالک اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا فن فرجت الصخرہ، تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، لیکن وہ اس سے نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں پا سکے، کہ پتھر ہٹ تو گیا، باہر سے چیزیں نظر تو آنے لگی، روشنی تو اندر آنے لگی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھا لیے، وقال الثالث، تیسرا بولا، اللہم، اے میرے اللہ، استاجرت اجراء، میں نے کچھ لوگ مزدوری پہ لگائے ہوئے تھے اپنے کام میں، وہ میرے کام کاج کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور میں ان کو اجر دے دیا، جو ان کا بنا میں ان کو دے دیا۔ لیکن ایک شخص چھوڑ کے چلا گیا اور دوبارہ نہ آیا، اور اس کی مزدوری کے پیسے میرے پاس تھے۔ میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آیا، تو جو میرا کام تھا میں نے وہ پیسے اس کام میں لگا دیے کہ میاں میرے تو ہے ہی نہیں، تو خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، وقت گزر رہا ہے تو میں اس کو کسی کام پہ لگا دیتا ہوں، تو جب آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کسی کام میں ڈال دیے، وہ کام بڑھتا رہا اور وہ شخص نہیں آیا۔ ایک مدت گزر گئی، حتیٰ کہ وہ کام اتنا بڑھا کہ بہت ساری بکریاں، بہت ساری گائے، بہت سارے اونٹ
اور بہت سارے غلام اس کام میں لگے تھے جو اس کے تھوڑے سے پیسوں سے شروع کیا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ ایک دن وہ آ پہنچا اور اس نے مجھ کو کہا کہ میری مزدوری۔ تو میں نے کہا کہ یہ جتنے بھی اونٹ ہیں، یہ بکریاں ہیں، اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جتنے غلام ہیں، یہ ساری تیری مزدوری ہے، اس کو لے جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے میرے سے مذاق تو نہ کر، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا کہ لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذہ کلہ، وہ سب لے گیا، ظاہر تھا ہی اس کا۔ تو اس نے بکریاں بھی ہانکیں، اونٹ بھی ہانکے، گائے بھی ساتھ لے لی اور غلام بھی ساتھ لے کے چلا گیا۔ فلم یترک منہ شیئا، اس نے کوئی ایک چیز بھی ان میں سے نہیں چھوڑی۔ اور میں نے بھی نہیں کہا کہ اتنی ہم نے محنت کی ہے تو چلو ہمیں بھی کچھ دے دے، تو میں نے بھی خوشی سے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اس نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، اس کا مقصد اور کوئی نہیں تھا، کوئی اخبار میں نے اشتہار نہیں لگوانا تھا، فیس بک پہ نہیں ڈالنا تھا، میں نے آپ کو محسن انسانیت نہیں کہلوانا تھا، میں نے اپنی سخاوت کے جھنڈے نہیں لگوانے تھے، میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرویو بھی دیتے جا کہ یہ میرے ساتھ اس نے یہ مہربانی کی ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، اس نے سب کچھ ہانکا اور چلتا بنا۔ آج میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تجھے تو معلوم ہے، تو آج میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ دو آدمی اس پہ گواہ بن رہے ہیں، ورنہ میرے علاوہ اس کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ تو میرے مالک، اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، تو اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دے، اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، تو وہ چٹان پیچھے ہٹ گئی، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، اور وہاں سے وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ تو 3 عمل تھے جن اعمال کو انہوں نے پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگی۔ پہلا عمل اس نے یہ پیش کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کو ہر کام سے مقدم سمجھتا تھا۔ میرے بچے بلکتے رہے، میری اولاد ترستی رہی، میرے خدام باہر منتظر رہے، میں خود بھی فاقے سے رہا، لیکن دودھ کا پیالہ لیے منتظر رہا کہ ماں باپ کو جب تک نہیں پلاؤں گا اتنی دیر تک میں خود بھی نہیں پیوں گا اور اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی بنا لیتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جب مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمتیں، ماں باپ کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک ان کے وہاں کام آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے صرف اہتمام سے روز دعا ہی کر دے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا عملی نتیجہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنے والا لوگوں کی نظر میں بھی محبوب ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو کل اس کی اولاد اس کی خدمت گزار ہوگی، اور آج اگر کوئی اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے تو کل اس کی اولاد بھی اس کا گریبان پکڑے گی۔ وہ ایک کہاوت بنی ہے کہ ایک شخص نے اکتا کر کے باپ بہت بوڑھا ہو گیا تو کندھوں پہ اٹھایا، تو وہ نہر میں پھینکنے کے لیے جب پھینکنے لگا تو اس نے کہا کہ بیٹے ذرا 2 قدم آگے پھینکنا۔ تو اس نے کہا کہ یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ کہا کہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تم اب مجھے 2 قدم آگے پھینکو۔ تو وہ پھر وہیں سے واپس آ گیا کہ اس نے اپنے باپ کو پھینکا تھا تو آج میں بھی اس کو پھینکنے کے لیے لے آیا ہوں، تو کل میری اولاد بھی مجھے پھینکنے کے لیے لے آئے گی۔ تو والدین کو جو اذیت دیتے ہیں وہ رسوا ہوتے ہیں دنیا پہ، اور جو والدین کے لیے جو ہے وہ محبتیں، خدمتیں نچھاور کرتے ہیں تو وہ سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ مغرب کے معاشرے کے اندر تو ماں باپ اولڈ ہوم کے اندر سسک رہے ہیں۔ پہلے تو ایسٹر پہ اور یول کی چھٹیوں میں اور وہ باقی ایام کے اندر وہ چلے جاتے تھے، لیکن اب وہ ان ایام کے اندر بھی جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو ملنے نہیں جاتے۔ باقی معاشرتوں کے اندر بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی صحیح عزت کرتے ہیں۔ ماں باپ کی تعظیم، ماں باپ کی تکریم، یہ اللہ کی نعمت ہیں،
یہ خزانہ ہے رحمت الہی کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں لیکن سب سے اعلیٰ دروازہ جو ہے فرمایا وہ تیرا باپ ہے، یعنی اس دروازے سے داخلے کا سبب تیرا باپ ہوگا۔ تو یہ جنت کا سب سے اونچا دروازہ ہے، سب سے افضل اور اعلیٰ دروازہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت شعار بنانے والے زندگی میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث میں جو نصیحت ہمیں دی گئی وہ یہ ہے کہ اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی جائے اور کسی کی مجبوری کسی صورت میں بھی نہ خریدی جائے، بالخصوص مجبوری کے عالم میں کسی کی عصمت خرید لی جائے تو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا۔ تو جو اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے اور اللہ سے ڈر کر کے گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ 7 اشخاص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو دعوت گناہ دی گئی، وہ مرد ہے تو عورت نے گناہ دی، وہ عورت ہے تو مرد نے گناہ دی، اور اس نے آگے سے کیا کہا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک روایت میں انی اخاف اللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کے اس نے معذرت کر لی۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات جو بیان فرمائی گئی وہ ہے کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں، صاحب حق کو حق دیں، نہیں تو آپ کو دینا پڑے گا، وہ آخرت میں آپ کو دینا پڑے گا۔ کسی کا حق غصب کرنے والا دنیا میں بھی سکون اور طمانینت نہیں پاتا، لیکن یہ مت سمجھے کہ جس کا میں نے حق دبا لیا ہے، غصب کر لیا ہے، وہ کمزور ہے، وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا، وکیل کو پیسے دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، اثر و رسوخ یہاں جو چلتا ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، سب کچھ میرے پاس ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، وہاں ایک وقت آئے گا جب پورا وزن کیا جائے گا۔ کہا کہ غریب کون ہے؟ تو کسی نے کہا جناب جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ غریب ہے۔ کسی نے کچھ بولا تو فرمایا غریب وہ ہے کہ جو بہت سارے عمل لے کے آئے گا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو اذیت پہنچائی ہوگی، پھر اعمال لے لیے جائیں گے اور قیامت کے دن وہ کنگال ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ غریب آدمی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ غریب ہے، یہ غریب آدمی جس نے لوگوں کا حق مارا۔ قیامت کے دن تو ظاہر ہے انصاف تو ہوگا، اب جس کا حق مارا ہوگا وہ تو کھڑا ہو جائے گا، خود بھی وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے مالک اس نے تو میرے پیسے دینے ہیں، میری زمین اس پہ اس نے قبضہ کیا تھا، اس نے یہ کیا، تو اب وہ کیا دے گا؟ اس کے پاس اگر اعمال ہیں تو وہ اعمال دے کے جان چھڑائے گا، اپنی نیکیاں اس کو دے دے گا، لیکن اس کا جرم بڑا ہوگا اور نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی، غصب زیادہ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ جس نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے ہوں، قیامت کے دن 700 با جماعت نماز اس کے عوض میں لے لی جائے گی۔ 3 پیسوں کے عوض میں 700 با جماعت نماز لے لی جائے گی۔ تو جس نے مربوں کے مربے ہڑپ کر لی ہوں اور اس نے لوگوں کے سارے کاروبار ہتھیا لیے ہوں، تو اب اس کے پاس تو کوئی سرمایہ نہیں ہوگا، تو وہ کیا کرے گا؟ تو پھر کیا ہوگا کہ جس کا مال دبایا اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ نیکیوں سے اگر کام نہیں بن سکے گا، معاملہ پورا نہیں ہوگا، تو اس کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں گے۔ تو وہ کتنا اذیت میں مبتلا ہوگا، کتنی مشکل میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ 3 عمل اگر ہمارے پاس ہیں تو ان 3 اعمال کو اللہ کی خاص رحمتیں سمجھیں کہ اگر ہماری عصمت کا جوہر محفوظ ہے، ہم نے کسی کی مجبوری زندگی بھر نہیں خریدی، اور اگر ہم اپنے والدین کے مطیع، فرما بردار،
اور کسی کا حق غصب کرنے والے نہیں ہیں، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن کا وسیلہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن شرط سب نے ایک بات کہی، تینوں نے جب دعا مانگی تو ایک بات کہی، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عمل قبول ہی تب ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ جس میں نفس شامل ہو جائے تو وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص شہادت کے درجے پہ فائز المرام ہوتا ہے، اپنی جان وار دیتا ہے، اور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق تھا، لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ چلو میری شہرت بھی ہو جائے گی، ناموری بھی ہو جائے گی، عظمتوں کے جھنڈے بھی لگ جائیں گے، تو کیا اس کو صلہ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ تو ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا شاید میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ میں عرض نہیں کر پایا، تو میں دوبارہ عرض کی حضور اس کا مقصد اعلاء کلمت الحق ہے، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، لیکن ساتھ ضمن میں یہ بات بھی ہے کہ چلو ناموری بھی تو ہوگی۔ تو حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کہتے ہیں میں پھر جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا درجہ کہ جانوار دے، شاید میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا نہیں کر پایا۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ حضور سے کہا حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمت الحق، اللہ کے پیغام کا ابلاغ اور اللہ کے دین کی شہادت اور گواہی دینا ہے، لیکن چلو ساتھ ناموری بھی تو ہوگی۔ تو حضور نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا، اور پھر فرمایا کہ ابو امامہ سنو، اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا جائے، صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ ہمارے عمل میں کہیں آمیزش تو نہیں ہے ریا کی، ہمارے عمل میں کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے خواہشات نفس کی، ہمارے عمل کے اندر کوئی اور چیز تو شامل نہیں ہو گئی کہ ہماری محنت بھی ہو اور برباد بھی سب کچھ ہو جائے۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بڑھیا زردہ، سب کچھ برباد ہو گیا اگر معمولی سی ریا بھی شامل ہو گئی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو دیکھا کہ معاذ بن جبل رو رہے ہیں، تو کہا معاذ کیا ماجرا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب قبر، صاحب مزار حضور کا فرمان مجھے یاد آ گیا، اس نے مجھے رلا دیا۔ تو کہا کہ کیا فرمان یاد آیا؟ کہا ایک دن حضور نے کہا تھا معمولی سی ریا بھی شرک ہے، یعنی بہت زیادہ ریا نہیں، معمولی سی ریا بھی شرک ہے۔ تو کہا کہ اس فرمان نے مجھے رلا دیا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے لیل و نہار اس طرح مرتب کرنے چاہیے کہ لمحہ لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزرے، ہمارا نفس ہمارے کام میں شامل نہ ہو، ہمارے اعمال میں شامل نہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کو کاٹنے لگے، اس کو قتل کرنے لگے، اور اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تو آپ کو غصہ آ گیا تو آپ پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا آپ تو مجھے مارنے لگے تھے، کہا اب علی کا نفس شامل ہو گیا، میں تجھے ماروں گا، قتل کروں گا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ تو اس لیے اپنے نفس کو شامل نہ ہونے دیں۔ حضرت محمد بن سیرین اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تابعی ہیں اور ایک ہی دور میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک دور کے اندر رہے، ہم عصر ہیں۔ تو ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا جنازے میں شامل نہیں ہوا۔ تو یہ تو دیکھا جاتا ہے، جب کوئی سرمایہ دار فوت ہوتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کون آیا، کوئی آیان سلطنت میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون کون آیا، کون کون سیاسی زعماء رہنما آئے ہیں۔ اس طرح کوئی عالم دین فوت ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کس کس عالم دین کی شرکت ہے جنازے میں، تو یہ تو چیز ہر دور میں نوٹ ہوتی ہے۔ تو دیکھا کہ اتنے بڑے جلیل القدر تابعی فوت ہوئے اور اس دور کے دوسرے جلیل القدر تابعی موجود نہیں ہیں، تو کسی نے آ کے پوچھ لیا، کہا کہ حضرت آپ نہیں آئے؟ تو کہا میں نیت ہی سیدھی کرتا رہ گیا۔ تو نیت کا استحضار اور نیت کا درست ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، ورنہ آپ کا کیا ہوا کام بھی کام نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہے گا جنہوں نے اپنے عمل کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، تو وہ اپنے عمل پیش کریں گے تو اللہ کہے گا جن کے لیے کیا تھا ان سے صلہ لے لو، میرے لیے تو تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا کرے۔
تو یہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان کا قصہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ یہ پھر اس غار سے کیسے نکلے، اس دور کے لاک ڈاؤن سے کیسے نکلے، اور انہوں نے کس طرح اللہ سے التجائیں کی اور اپنے سابقہ اعمال کا وسیلہ پیش کیا، اور اللہ نے کس طرح اس مشکل لمحے سے ان کو نکال دیا۔ آج ہم بھی اپنے صالح اعمال کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور نیک لوگوں کی نیکیاں یقیناً اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہیں۔ تو جو صالح ہیں اس قوم کے، وہ اپنے اچھے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ تو جب بعض کا پکڑ آتی ہے تو بروں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی جو ہے اس پکڑ میں آ جاتے ہیں، لیکن بعد میں حدیث میں آتا ہے نیات پر اٹھائے جائیں گے، جس طرح ایک بازار کے دنسا جانے کا حضور نے بیان فرمایا۔ تو صحابہ نے کہا حضور اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، لیکن اٹھائے نیات پہ جائیں گے۔ تو اسی طرح جب رحمت ہوتی ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، تو اس وقت اچھے لوگوں کی وجہ سے بروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم اچھے اعمال کریں، اور اس قوم کے جو اچھے لوگ ہیں وہ اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہوں گے، اور یقیناً ان کی دعائیں مستجاب ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا فرما، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ان مشکل حالات سے نجات عطا کر، اس بیماری کو دور فرما دے۔ اے اللہ میرے وطن کو خاص طور پہ اپنی امان میں رکھنا، پورے عالم اسلام کی خیر فرمانا۔ اللہ اپنا خاص کرم پوری انسانیت کے شامل حال فرمانا۔ اللہ جن کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے انہیں ہدایت کا چراغاں نصیب کر دے۔ اللہ جو اہل ایمان ہیں ان کو صالح اعمال کی توفیق عطا کر، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، اور ہمارے اچھے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس مشکل صورتحال سے ہمیں نکال دے، ہمارے راستے کے ان پتھروں کو ہٹا دے، اور زندگی کی وہ چہل پہل دوبارہ لوٹا دے۔ اپنی کرم نوازیاں ہم سب کا مقسوم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔